ہمارے قریب افغانستان ہے، یہاں ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بیٹے کو بڑا لشکر دے کے بھیجا کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہوئی ہے اور وہ فوج کے جو دشمن فوج ہے اس سے آگے بھاگ رہا ہے اور وہ فوج اس کو پیچھے چڑھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ پریشانی میں وہاں گھومنے لگا، تو اس کی بیوی نے کہا تم کس بات میں پریشان ہو؟ تو کہا یہ پریشانی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا، پشت نہیں دکھا سکتا میدان جنگ میں۔ تو اس نے کہا تم اتنے جو ہے وہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے اس بات پہ یقین ہے، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو خواتین اپنے بچوں کو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی ہیں، حالت پاکیزگی میں طہارت کے ساتھ دودھ پلاتی ہیں، وہ بچے کبھی بزدل نہیں ہو سکتے۔ آپ یوں کہیں نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اسے شکست ہو گئی، وہ ہار گیا، یہ تو میں مان سکتی ہوں، میں یہ نہیں مان سکتی کہ میرا بیٹا بزدلوں کی طرح بھاگ رہا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ آپ کو جو پہلے اطلاع دی گئی ہے وہ غلط تھی، صحیح اطلاع یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے اور دشمن کو ہرا دیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے اولاد کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں، یہ اولاد کا حق ہے۔ ایک شاعر نے شادی کی، عرب کے ایک شاعر نے، کالی کلوٹی خاتون سے، حالانکہ خود وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو بچے اس کے جب جوان ہو گئے اور وہ بڑھاپے میں تھا تو بچوں کو پاس بٹھا کے کہا میں نے تمہارے اوپر ایک ایسا احسان کیا ہے جس کا تم کبھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو بچے نیک تھے تو انہوں نے کہا ابا جی ہم تو آپ کی کسی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کون سا احسان ہے؟ کہنے لگے میں شاعر تھا، تو شاعر کا جو فوکس ہوتا ہے وہ حسن پر ہوتا ہے، حسن کا وہ بڑی باریکی کے ساتھ حسن کو دیکھتا ہے، لیکن میں نے حسن کو نہیں دیکھا، میں نے ایک جو ہے وہ ظاہری جو خوبصورت رنگ نہیں، ایک کالے رنگ کی خاتون سے شادی کی صرف تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے کس لیے؟ میں اس لیے کہ یہ جو خاتون ہے جو تمہاری والدہ ہے یہ نیک سیرت خاتون تھی، تو میں اس لیے اس کے سے شادی کی کہ میری جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ نیک پیدا ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا بڑا ایمان افروز، آپ کو لطف آئے گا اس واقعے کو سن کے۔ ایک خاتون کی خواہش تھی کہ میری شادی کسی ایسے فرد کے ساتھ ہو جو مجھے کبھی بھی بے پردہ نہ کرے، میں ہر وقت شرعی پردے میں رہوں۔ خیر شادی اس کی ہو گئی تو خامد نے کچھ دیر تک جو ہے وہ اس کو گھر میں رہنے دیا پردے کے اہتمام کے لیے۔ وہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہو گیا، پھر کہا اب بات پرانی ہو گئی ہے، تو کھیتوں میں جب اس نے ہونا تو کہنا بیوی کو کہ کھانا تو نے لے کے آنا ہے میرے پیچھے، میں وہاں سے نہیں آ سکتا۔ تو بیوی نے حالت پردے میں جو ہے وہ چلے جانا اور کھانا دے آنا۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دوسرے بیٹے کے بعد اس نے کہا آپ کی عمر اب کافی ہو گئی ہے، اب تم، میری عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، کھیتوں میں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تم میرے ساتھ یہاں کام کروایا کرو اور یہ برقع وغیرہ اتار دیا کرو۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو ایک دن اس خامد نے کہا کہ تم تو کسی بات پہ جو ہے وہ غصے ہو گئے آپس میں، کہا تم تو بڑی کہہ کے آئی تھی کہ میں ہر وقت پردے میں رہوں گی، اب تمہارے پردے کہاں ہیں؟ دیکھ لیں کہ تم اس رنگ میں آ کے رنگ گئی ہو کہ اب تم اس پردے کا اس طرح سے اہتمام نہیں کرتی۔ اس خاتون نے کہا یہ میں نے اپنا نقصان نہیں کیا، اس میں تمہارا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا تینوں بچوں کو بلاتے گھر پیغام بھیجتے ہیں، تو جب بچے آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ نقصان کس کا ہوا ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آیا تو خامد سے کہا تم چھپ جاؤ، وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو خاتون نے بال بکھیر لیے اور رونے لگ گئی۔ تو بیٹے نے پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہیں آپ، پریشانی کس لیے؟ فرمایا تمہارے ابا نے مجھے مارا ہے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا اماں جی کوئی نہیں، آپ دوپٹہ سر پہ لیں اور پریشان نہ ہو، یہ آپ کی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، اس نے بھی یہی کیا،
لیکن جو تیسرا بیٹا ہے نا تو اس نے وہاں کھڑے ہو کے باپ کو گالیاں دی. اب باپ اس کی گالیاں سن رہا ہے. جب وہ گالیاں شالیاں دے کے چلا گیا، اس خاتون نے پھر اس اپنے خاوند سے کہا جو بچے ہمارے حالت پردے میں ہوئے تھے کہ میں پردے کا اہتمام کرتی تھی، وہ با ادب بچے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اور کوئی میرے خلاف بھی تمہارے خلاف بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یہ تیسرا جو ہمارا بیٹا ہے، اس وقت ہم پردے سے کافی دور چلے گئے تھے، میرا پردہ کافی گھٹ گیا تھا، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ بے ادب پیدا ہوا ہے، نافرمان پیدا ہوا ہے. تو یہ حقیقت ہے، اگر آپ اولاد کو فرما برداری کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں، اور نیک ماں کا انتخاب کریں. نیک ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، کیونکہ والد کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے ہاں جو سارے معاملے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ موبائل کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. تو جب ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ کون سی ہوتی ہے؟ ہمیں موبائل لے کے دیں، ہمیں موبائل چاہیے. اور ہم نے دیکھا کئی بچے موبائل کی وجہ سے گھر میں لڑائی کرتے ہیں اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں. پڑھائیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں، پڑھنا چھوڑ دیا. کس چیز کے پیچھے لگ کے؟ موبائل کی وجہ سے. اب والدین سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور بچوں کا ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں قصور والدین کا ہے کہ والدین 24 گھنٹے اپنے بچوں کے سامنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہیں، تو بچے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اتار رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں 2018 15 ستمبر میں جرمنی کا ایک شہر ہے ہیمبرگ، وہاں کی ایک 7 سالہ بچی نے، ایمل اس کا نام تھا، وسٹیگ ایمل، 7 سالہ بچی ہے. اس نے جرمن کے اس شہر میں احتجاج کیا، اور اس کے ساتھ اس شہر کے 150 بچہ اس ریلی میں شریک ہوا ہے جن کی عمریں 10 سال سے کم تھی. آپ جانتے ہیں کس بات پہ وہ احتجاج کر رہے تھے؟ کہ والدین موبائل کو ٹائم نہ دیں، بچوں کو ٹائم دیں. والدین موبائل سے نہ کھیلیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں. اور وہ جو 150 بچہ اس احتجاجی ریلی میں شریک تھا، یہ وہ بچے تھے جن کے والدین کثرت سے موبائل استعمال کرتے تھے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے. پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کسی سکول میں ایک پیپر دیا گیا، تو ایک سوال تھا اس میں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو سب بچوں نے لکھا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں فلاں. تو ایک بچے نے لکھا ہوا تھا کاش میں موبائل بن جاتا. تو وہ جس نے پیپر چیک کیا، ٹیچر نے، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے دیگر سٹاف کو دکھایا، اپنی بیوی کو دکھایا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. اس بچے کو بلایا گیا کہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا. کہا جتنا ٹائم والدین موبائل کو دیتے ہیں اتنا ٹائم مجھے نہیں دیتے. کاش میں موبائل ہوتا تو میرے والدین اتنا ہی مجھ سے محبت کرتے، اتنا ہی مجھے اٹھا کے رکھتے، اور اتنی ہی میرے ساتھ توجہ کرتے. اور اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک سکول میں پیپر ہوئے، تو پیپروں کے بعد جب تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی تو بچوں سے پوچھا گیا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. جب مختلف بچوں سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، وکیل بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، فلاں فلاں. تو ایک بچے نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. تو سب ٹیچروں کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے صحابہ کون ہے؟ صحابیت کا شرف اب کوئی نہیں پا سکتا. وہ ایک مخصوص وقت تھا کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اور پھر 63 سالہ مبارک زندگی تک، ظاہری وصال تک، جو لوگ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ ملاقات کا شرف رکھتے ہیں، جو ایمان بھی لائے، حضور کا دیدار بھی کیا، سرکار کی مجلس جن کو حاصل ہوئی، تو اس کے بعد تو دروازہ بند کر دیا گیا. اب کوئی صحابی رسول نہیں بن سکتا. تم یہ خواہش کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میری والدہ مجھے روزانہ صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہیں، تو میں اس لیے بڑا تجسس میں ہوں
کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کی۔ میں چاہتا ہوں کاش میں بھی ویسا ہی صحابی بنوں کہ ساری دنیا سے ہٹ کے میں حضور سے محبت کروں۔ یہ اسے پیغام اور یہ تربیت کہاں سے مل رہی ہے؟ والدہ سے۔